السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کی قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ اور منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور نازا ہے جس پہ حسن جو عشق رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن جو عشق رسول ہے، یہ کہکشاں آپ ہی کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں آپ ہی کے قدموں کی دھول ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زاہد خیال پیروی مصطفیٰ رہے، زاہد یعنی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، زاہد خیال پیروی مصطفیٰ رہے، پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے، پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے۔ اور چند اشعار حضور غوث پاک کی محفل ہے، اور کہتے ہیں کہ کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی، کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کے جاؤ کدھر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کے جاؤ کدھر یا شاہ جیلانی۔ حضور غوث پاک کی محفل ہوئی تو مجھے ہندوستان میں خواجگان کی ایک اشعار یاد آئے کہ بڑا غریب ہوں میں اور بڑے غریب نواز، بڑا غریب ہوں میں اور بڑے غریب نواز، تو بھیک دیتے ہیں مجھ کو میرے غریب نواز، تو بھیک دیتے ہیں مجھ کو میرے غریب نواز۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑا فضل کرم کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کی گفتگو چند باتیں، وقت نہیں ہے، حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں، آج جو عنوان ہے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور تعلیمی، آپ کی تعلیم کس طرح کی ہوئی اور آپ نے علم حاصل کیسے کیا، اور امت مسلمہ کو اس سے کیا سبق لینا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کس طرح ہوئی، جیلان سے لے کر بغداد تشریف لائے، اس کے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے مجھے دو باتیں یاد آتی ہے کہ جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ پہلی بات، جس کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم اور تذکرہ کرنے کے لیے اولیاء کرام کی محفل ہے، یہ اولیاء کے سردار ہے، یہ تو شہنشاہ بغداد ہے، تو ان کی محفل میں بیٹھنے کا صلہ کیا ملے گا۔ ہم یہاں قرآن اور حدیث سے بات لیتے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج معاشرے میں ہر ایک کوئی کہتا ہے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ثابت ہے کیا، حدیث پاک میں ہے کیا؟ تو دو باتیں عرض کرتا چلو پہلے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے متعلق فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا انعام کن پر ہے؟ انبیاء پر ہے، شہداء پر ہے، صدیقین پر ہے، اور پھر فرمایا صالحین پر ہے۔ صالحین معنی اولیاء کرام پر ہے۔ اس سے ایک پہلو ملتا ہے اولیاء پر اللہ کی رحمت ہے، انعام ہے، یہ تو اولیاء کے سردار ہے۔ جس کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ اولیاء کے سردار ہے، ان کا قول ہے اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ الحمدللہ یہ وہ باربرکت محفل میں بیٹھنے والے کا مقام یہ ہے کہ کوئی خالی جانے والا نہیں ہے، یہ شہنشاہ بغداد کی محفل ہے۔ قرآن سے ایک بات واضح ہوئی، حدیث پاک سے ہم ایک بات لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کیا اولیاء کا تذکرہ کرنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کی محفل کو سجانا، کیا تذکرے سننا یا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ملاقات کرنا، فیض حاصل کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود حدیث رسول ہے کہ اللہ کے رسول اسلام جلوہ افروز تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک بنی اسرائیل یا کسی قوم میں ایک شخص تھا جو اپنے گھر سے نکل گیا ایک ارادے لے کر کہ میں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے گھر سے نکلا اور کئی دور مقام تک تھا اس کا سفر، ایسا نہیں کہ قریب تھا 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر، کئی کوسوں دور تھا، اس وقت جنگل کا معاملہ تھا، ایسا نہیں کہ کوئی شہر تھا کوئی آبادی تھی، جنگلوں سے گزر رہا ہے وہ شخص کہاں سے گزر رہا ہے؟ جنگلوں سے گزر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا ہی سب کی نیتوں کو۔ جیسے ہی اس جنگل سے گزر رہا تھا وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک فرشتے کو جاؤ اس سے جا کر کہو کہ اتنے گھنے جنگل میں کوئی ایک شخص نہیں ہے، تیرے ساتھ بھی نہیں، کوئی سامنے بھی نہیں، کوسوں دور تک نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے پوچھو جا کر اسے۔ تو فرشتہ ایک حاضر ہوتا ہے انسانی شکل میں اور پوچھتا ہے اے فلاں بندے یہ جنگل میں کہاں جا رہا ہے؟ نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی ہے تیرے ساتھ، تجھے کوئی ڈر نہیں؟ یہاں کوئی تجھے کھا لے کوئی کچھ کر لے، تو جا رہا ہے یہاں پر کس نیت سے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میں صرف اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی فلاں مقام پر ہے، ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر۔ جیسے فرشتے نے سنا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ فلاں بندہ تو ایسا کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرے ایک نیک ولی کی بارگاہ میں تیری محبت کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتے تو گواہ رہو اس کی میں نے مغفرت کر دی، اس نے میرے ایک ولی کی زیارت کے لیے نکلا ہے، ہم نے اس کے بخش دیا، اس کے لیے مغفرت کا سامان کر دو۔ تو یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا، فیض حاصل کرنا، یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنا تو اور ہے، یہ اولیاء کی سردار کی محفل ہے، اولیاء اللہ کی سردار کی محفل ہے، شہنشاہ بغداد کی محفل ہے، یہاں سے اگر کوئی محروم جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حضور غوث پاک سے محبت رکھنے والا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر دل سے اگر ان کو پکارتا ہے اور یاد کرتا ہے تکلیف میں مصیبت میں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو یہ بابرکت محفل ہے، کوئی معمولی محفل نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دور تعلیمی، عنوان کیا ہے؟ دور تعلیمی۔ جب آپ پیدا ہوئے، جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی جیلان میں، اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کون؟ والدین بھی دیکھنا چاہیے، بیٹے ایسے ہیں تو والدین کون ہیں ان کے؟ تاریخ میں آتا ہے، ہم سنتے ہیں واقعہ کہ ایک سیب کھایا تھا ان کے والد محترم نے، صرف ایک سیب، بنا پوچھے جھاڑ سے لے کر توڑ کر ایک سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے بنا اجازت یہ کھا لیا ہے، یہ میں نے غلطی کی ہے، اس مالک سے جا کر میں معافی مانگوں گا۔ آپ ارادے سے گئے، اس مالک سے کہیں، مالک سے کہنے کے بعد وہ مالک نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ میرے کھیت کو پانی لگاؤ، کتنے سال؟ 12 سال۔ اللہ اکبر،
ایک سیب کھایا آپ نے اور خدمت کتنے سال کی؟ 12 سال۔ یا تعجب کی بات ہے، کوئی انسان کسی کا مال لے لیتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، یہاں پر حضور غوث پاک کے والد محترم انسانیت کا ایک درس دے رہے ہیں کہ اگر ایک سیب میں کھا رہا ہوں تو اس کا 12 سال اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ 12 سال آپ نے اس کھیت میں پانی لگا 12 سال ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حضور مالک سے کہنے لگے کہ میرا تو کام ہو چکا ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ہو گیا، 12 سال میں نے اس کا حق ادا کیا۔ تو مالک نے کہا اور ایک کام ہے اسے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا ہے، اور وہ بیٹی ایسی ہے آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہا کہ اب ایک سیب کا حق تو ادا کرنا پڑے گا، نہیں تو قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے کیسی سوچ تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی سوچ دیکھو۔ 12 سال کے بعد پھر نکاح کا حکم ہو رہا ہے کہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، نکاح کرنا ہے۔ آپ نے قبول فرمایا، کہا کہ یہ دنیا میں چل جائے گا، آخرت میں نہیں ہونے والا کچھ کام یہ۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نکاح ہوا کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے زوج محترمہ کی آنکھ بھی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، زبان بھی ہے، پیر بھی ہے۔ حیران ہو گئے، یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں گھبراؤ مت، میں ہی آپ کی نکاح میں آئی ہوں، میں ہی وہ مالک کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے کہا، آپ کے والد نے کہا کہ آپ کو زبان نہیں ہے، آپ تو زبان سے بات کر رہے ہو، آپ تو سن رہے، آپ تو بہری تھے، آپ تو دیکھ بھی رہے ہو، آپ تو چل پیر بھی ہے، آپ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والدہ محترم نے کہا کہ میں آنکھ سے اندھی اس لیے ہوں کہ آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا ہے میں نے۔ آج کے معاشرے میں کیا دیکھو، ابھی اور دو کہوں گا بھی۔ کان سے بہری اس لیے ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں سنی آج تک۔ اللہ اکبر۔ زبان سے گونگی اس لیے ہوں کہ آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی بات پر غیبت نہیں کی۔ پیر سے لنگڑی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنا قدم گھر کے باہر ہی نہیں نکالا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی جاتے۔ یہاں پر ایک خواتین حضرات کے لیے میں یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے یہاں پر کہ انسانی زبان کیسی ہوں گی ان کی، جو کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، تو ہمارا حق پہلے بنتا ہے کہ ان کی عملی زندگی کو اپنائیں، جو ان کا کردار ہے وہ اپنائیں۔ وہ کردار کیا ہے؟ ان کی ماں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج معاشرے میں خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی بہن کی، کسی کی ساس ہو، کسی کی کوئی اور بہن ہو، کسی کی اپنی زبان سے غیبت نہ کرے، کیونکہ ہم چاہنے والے ہیں۔ آج اگر ہم کرتے ہیں کسی کی غیبت تو حکم توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، آدمی ہو یا خواتین ہو، عورت ہو، کسی کی غیبت کرتے ہیں، گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ مرے ہوئے بھائی، دو خواتین بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے، گفتگو کر رہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات، غیبت کر رہے۔ غیبت کرتے کرتے کیا ہوا؟ سمجھ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے، بلکہ اپنی زبان سے غیبت ادا کر رہے اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا بھی گوشت کھا رہے۔ تو خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ جب گھر سے نکلنے کا بھی وقت آئے تو حضور غوث پاک کی والدہ کا وہ مقام دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلی، ضرورت ہے تبھی نکلی، اور جب نکلے تو پردے کے ساتھ نکلی۔ آج ہم معاشرے میں کیا ہے خواتین کا معاملہ؟ جب باہر نکلنا ہو سج بج کر ایک دم کٹا کٹ مضبوطی کے ساتھ، عطر نہیں وہ سین بین لگا کر، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں چڑھ رہی ہوں باہر، مجھے لوگ دیکھے، فخر سے دیکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو خاتون یہ سوچتی ہے خوشبو لگانے کے بعد، سین لگاتے ہیں آج، خوشبو لگانے کے بعد کہ باہر جا کر لوگ میری طرف میسر ہو جائے، مجھے دیکھے، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ آج معاشرہ کیا ہے؟
وہی چل رہا ہے۔ خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے کردار کو لو، ان کی عملی زندگی کو لو۔ ان کی والدہ نے جس طرح کی زندگی کو نچھو کر ایک پیغام پہنچایا ہے امت مسلمہ کے لیے، آج ہمارے لیے وہی عملی زندگی کامیابی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ والد محترم، وہ ان کی والدہ ایسے پاکزاد تھی، اور ان کی اولاد کون ہوئی؟ شہنشاہ بغداد حضور غوث السمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ انہی کی پھر سے پیدا ہو گئے۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اصل جو زندگی ہے آج ہمارے معاشرے میں، مرد ہو یا عورت ہو، ایسا نہیں کہ صرف ایک محفل ہے سن لیے اور چلے گئے، نہیں، کردار کو اپنانا ضروری ہے۔ ان کے کردار کو اپنائیں گے، ان کی عملی زندگی کو اپنائیں گے تو ہمارے دنیا بھی پار ہے، آخرت بھی پار ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے میں نے کہا کہ پیدائش ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی 1 تاریخ تھی، آپ نے رمضان کے روزے رکھے پورے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی روزے رکھے، سب میں بڑی کرامت یہی ہے۔ بالخیر، آپ کی پیدائش کے وقت کیا معاملہ تھا؟ عالم اسلام میں کفر، شرک، انسان اپنے وقار کو کھو چکا تھا، مسلمان اپنی مسلمانیت کو کھو چکا تھا کہ مسلمان ایک مسلمان ہے، اس مقام کو بھول چکا تھا۔ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کو پیدا فرمایا، اور ایسے دور میں پیدا فرمایا کہ انسان جہاں پر ختم ہونے والا تھا وہاں پر آپ نے آ کر انسانوں کو زندہ کر دیا۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تعلیمی دور آپ کا، جس وقت آپ پیدا ہوئے، آپ تو مادرزاد ولی تو تھے ہی، پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرب دیا تھا کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بچے مدرسے میں گئے اور گئے، آپ صاحب آگے آئیے نا، آپ صاحب آگے آئیے حافظ صاحب۔ تو کہہ رہا تھا بھائی کہ کوئی قرآن جو ہم اور آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک حفظ ہوتا ہے، یاد کرا جاتا ہے، پر حضور غوث پاک کی وہ شان کریمی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ پیدا ہوئے تو حافظ قرآن تھے۔ بالخیر، جیسی اپنی عملی زندگی میں غور فکر کرا رہا ہوں کہ ہمیں کیا لینا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ زندگی سے، جو دور تعلیم آپ نے جو علم حاصل کیا، امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا، یہاں پر آج ہمارے لیے بہت عبرت ہے۔ آپ جب استاد گرامی کے پاس پڑھ رہے تھے، شاگرد بھی بہت تھے، ان کے استاد محترم نے کہا کہ بچوں جاؤ کبوتر لے کر آؤ، کبوتر ایک چھری لے کر آؤ۔ سب بچے گئے، کبوتر ایک چھری لے کر آئے، جس کو جیسا ملا کبوتر۔ حضور غوث پاک کو بھی ایک کبوتر ملا اور چھری لیے۔ ان کے استاد محترم نے کہا کہ جاؤ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، اس پرندے کو، اس کبوتر کو ذبح کر دو۔ سب بچے چلے گئے، اس وقت بڑے تھے، جیسے ہی چلے جانے کے بعد کسی نے ادھر ذبح کیا، کسی نے ادھر ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بچہ کہہ رہا کہ میں اس میں الگ تھا، ایک الماری میں تھا، کوئی الگ الگ کہہ رہے تھے۔ سب نے ذبح کر کر پرندے کو لے کر آئے۔ لے کے آنے کے بعد، جب سب آنے کے بعد، جب آخری میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کبوتر بھی زندہ ہے، چھری بھی ویسی ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا۔ تو استاد محترم نے کہا کہ اے عبد القادر، آپ کو تو حکم تھا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کوئی نہ دیکھے، آپ نے تو ایسے ہی زندہ لے آیا۔ تو آپ نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، پر جہاں جہاں میں جا رہا تھا، ادھر گیا ادھر گیا، ہر جگہ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے جب میں چھری چلا رہے کو سوچ رہا تھا، ہر جگہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس پرندے کو ذبح نہیں کیا۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ اب 8 سال 9 سال۔ امت مسلمہ کو یہ درس دے رہے کہ خوف خدا امت مسلمہ کو کس طرح کا ہونا چاہیے معاشرے میں۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ خواتین کے اندر بھی نہیں، مردوں کے اندر بھی نہیں، ڈر ہی نہیں۔ آج حالت ایسی ہے کہ اگر شوہر کا کرتا یا قمیص لٹکا ہوا ہے تو پیسے اگر خاتون نے لے بھی لی تو شوہر کو پتہ نہیں ہوتا لی کہ نہیں لی، پر وہ یہ سوچتی ہے کہ شوہر کا نہیں معلوم۔ اس کو سمجھنا چاہیے شوہر نہیں دیکھا تو خدا دیکھ رہا ہے،
شوہر نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بچے کو بھی چاہیے کہ باپ کا کرتا اگر ٹنگا ہوتا ہے تو بچے خمیس میں سے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ باپ نے نہیں دیکھا۔ بچوں کو احساس ہونا چاہیے کہ میرا باپ نہیں تو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ حضور غوث پاک نے یہ تربیت دی، بچوں کو، بڑوں کو، سب کے لیے تعلیم دی۔ آج ہمارے معاشرے میں کہاں ہے؟ صرف تذکرے سنیں، عمل نہیں۔ عمل کی زندگی اصل ہے، عمل کی خوف خدا اصل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ دور تعلیم میں آپ نے امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ خوف خدا پیدا کرو۔ جو خوف خدا کو پیدا کیا، اپنے دل میں بسا لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے رب کا خوف پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گا، دنیا بھی پار ہے، اس کے لیے آخرت بھی کامیابی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، دور تعلیمی کی دو باتیں اور عرض کرتا ختم کروں کہ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ جب چوروں نے آپ کو پکڑ لیا تھا، کہاں سے گئے تھے آپ؟ جیلان سے بغداد شریف کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے، علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جہاں کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک ذہن میں بیٹھ گئی تھی بات۔ دور تعلیم کی بات کرو، آپ علم حاصل کرنے ابھی جا رہے، علم حاصل نہیں کیا ابھی تک، علم حاصل کرنے سے پہلے ہی امت مسلمہ کو درس دے رہے آپ۔ چوروں نے پکڑ لیا تو آپ کا، ہم کو سب کو معلوم ہوا کہ اشرفیہ نکلی۔ آپ نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی اشرفیہ ہے، تو چوروں نے کہا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، ایک بچے کے پاس اتنی اشرفیہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے میرے پاس، نکال کے دے دی۔ جب ان کے سردار کو معلوم ہوا تو سردار نے بلایا، پوچھا کہ بچے تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ نہیں ہے میرے پاس، سچ بات کیوں کہی؟ تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سچ اس لیے کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ عبد القادر جہاں کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، اس لیے میں نے اس حال میں بھی سچ بولا۔ جیسے ہی اس کو سننا تھا سردار کو، کہا کہ اے عبد القادر تم اپنے ماں کا حق ادا کر رہے ہو، میں اپنے رب کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں۔ تم اپنے ماں کا حق ادا کر رہے ہو، جو حکم دیا گیا، اور میرے رب نے کہا کہ ایسی چوری نہ کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے، میں کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کے رضی اللہ عنہ ہاتھوں پہ ان لوگوں نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد کئی لوگ ایمان تو لائے، ایمان لانے کے بعد اس میں داخل اسلام ہوئے۔ اللہ کے فضل کرم سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا شرف یہ ملا کہ کئی اس وقت کے لوگ اللہ کے ولی بھی بن گئے، وہاں پر اللہ کے ولی بھی بن گئے۔ تو یہاں پر ایک بات ملتی ہے ہم کو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے دور میں بھی آپ نے جھوٹ امت مسلمہ کو بتا دیا، عورت ہو یا مرد ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ فون آیا، کہاں ہے بھائی؟ حالانکہ گھر میں تھے، نہیں میں گھر میں نہیں، باہر بھائی، ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا بھائی کدھر ہو؟ حالانکہ رستے پہ، نہیں میں گھر پہ ہوں، جھوٹ بات کہہ رہے ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ماننے والے ہیں، ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، سچ بولنے کی زندگی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میری امت میں اگر کوئی شراب پیا تو توبہ کرتا ہے اور زنا کیا تو توبہ کرتا ہے، پر میری امت میں کوئی مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہمارا کردار دیکھو، ہر بات پہ جھوٹ ہے ہماری، ہم کیسے امتی ہیں؟ ہر بات پہ جھوٹ۔ خواتین حضرات بھی اپنے دل کا جائزہ لے کہ کس بات پہ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر بہت پیاری بات ہے ہمارے لیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور حضور غوث پاک نے یہ عمل بتایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تنہا ہو، محفل میں ہو، بازار میں ہو یا گھر کے اکیلے کمرے میں ہو، کوئی یہ نہ دیکھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اصل زندگی یہی ہے کہ اصل زندگی خوف خدا اور جھوٹ اگر ہمارے جسم سے باہر ہو گیا تو کامیاب ہو گئے ہم یہاں پر، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خود حکم ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا پیدا کیا۔ تیسرا عمل آپ کا، ہمیں کیا لینا ہے ان کی زندگی؟ تیسرا عمل یہ کہ آپ نے، افسوس ہوتا ہے ہماری زندگی پر، ہماری نمازوں پر، آپ نے عشاء کی بعد سے فجر کی نماز سے پہلے تک 40 سال تک آپ نے نفل نماز کا حق ادا کیا ہے۔ 40 سال آپ نے نفل نماز پڑھی۔ اب ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں،
ہم ان کی تعلیم کو لینا چاہیے کہ کیا ہے ان کی تعلیم. ہم نفل تو نہیں پڑھ سکتے، فرض تو ادا کر سکتے ہیں. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. تو معزز سامعین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقام ہے آپ کا کہ آپ علم حاصل کرنے کے بعد جب سب کچھ حاصل کیا تو آپ کا یہ وہ مقام تھا. آج مائک ہے تو لوگوں کو پہنچ رہی ہے بات، پر آپ کا وہ مقام تھا. اللہ نے وہ طاقت و قوت دی تھی کہ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں پہلی صف میں جو آواز سنی جاتی تھی وہی آخری صف میں سنی جاتی تھی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا آپ کو کہ مائک نہیں تھا اس زمانے میں. آپ جو کہتے تھے پہلی صف میں جو آواز آتی تھی تو آخری صف میں بھی آواز آیا کرتی تھی. تو معزز سامعین کرام، یہ مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے تو ولی بنا کر ہی پیدا فرمایا، پر زندگی کیسے گزارنا ہے وہ بھی حق ادا کر کے بتایا آپ نے کہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولو، نماز کی پابندی کرو، خوف خدا پیدا کرو. یہ اصل چیز ہے. یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، مردوں میں بھی نہیں، خواتین میں بھی نہیں، بچوں میں بھی نہیں. آج ایسا ہے کہ جو کوئی جو چاہے کر رہا ہے، بنا اکیلا ہے، موبائل، خوف خدا نہیں. ماں باپ سوئے ہیں، بچہ بیٹھ رہا ہے، موبائل کھیل رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے اس کو خبر ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، میرے بھائی سو گیا، میری بہن سو گئے، میں موبائل میں کیا بھی دیکھ سکتا ہوں. اس کو سوچنا چاہیے کوئی نہیں تو تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس اکیلے تنہائی میں اگر کسی کو آ جائے تو وہ ایک ولی بن جاتا ہے پھر، کیونکہ خوف خدا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے فرمایا رنج ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی خوف ہے. کیوں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر میرا خوف ہے، ان کے اندر میرا ڈر ہے. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو معزز سامعین کرام، چند باتیں یہی ہے. اصل بڑی تقریر کرنی سننے کی ضرورت نہیں ہمیں. جو اہم جو بات ہے کیا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی؟ خوف خدا، یعنی اللہ کا ڈر رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات، جھوٹ مت بولو. تم کسی اور آمنے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا لعنت پرستی ہے اللہ کی، لعنت اللہ علیہ الکاذب. اللہ نے فرمایا لعنت ہے اس پر. تو حضور غوث پاک کی عملی زندگی کو اپنائے، نمازوں کی پابندی کرے. آپ نے تو 40 سال پڑھے نفل نماز، ہم تو فرض نماز ادا نہیں کرتے. ہم ماننے والے، ہم نعرے لگاتے ہیں. حق ادا کرنے کا بجائے یہ ادا کرنے کے بجائے ہم صرف کردار کو چھوڑ کر، عملی زندگی کو چھوڑ کر صرف زبان پر خرچ ادا کر رہے ہیں. عملی زندگی کو اپنائیں. خواتین بھی حق ادا کرے، مرد بھی ادا کرے. تو ضرور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا مرید میرا جب تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے، اگر میں مشرق میں ہوں اور وہ میرا مرید مغرب میں ہے تو میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. تو معزز سامعین کرام، بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے. ایک بات یاد رکھیں، ہم دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو حضور غوث پاک کی ہی زندگی پر عمل کرنا چاہیے. پھر ہمیں جو ان کا کردار ہے، ان کے اخلاق ہے، اگر کوئی ان کی کردار پر، زندگی پر عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو حضور غوث پاک کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عملی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لنگر کا اہتمام ہے، صلاۃ و سلام کیا، لنگر کا کھا کر جائے. افضل سلام پڑھ